حسن صاحب، آپ نے پنکی کا ذکر کیا، پنکی کے حوالے سے خبر شامل کر لیتے ہیں۔ سینیٹر فیصل واوڈا نے ایکس پر پوسٹ کی کہ انتظار ہے کہ منشیات فروش پنکی کو کب تمغہ دیا جائے گا، پاکستان کے بچوں اور آنے والی نسلوں کا بیڑا غرق کر دیا۔ فیصل واوڈا نے بات تو بڑی بنیادی اور بڑی خوبصورت، جس کو کوئی چیلنج کر ہی نہیں سکتا۔ اگر اس کا ضمیر مردہ نہیں ہے، اس کا ذہن کام کر رہا ہے اور ضمیر بھی زندہ ہے، تو وہ اس سے ڈس ایگری کرنے والا تو پاکستان میں کوئی بندہ ہو نہیں سکتا۔ لیکن ایک بات میں فیصل واوڈا کے لیے کہہ رہا ہوں کہ بھائی میرے، تمغے تو اب ٹھیکرے اور چھیچڑے بھی نہیں رہ گئے کہ جتنے لوگوں کو ملے ہیں سوائے چند ایک کے، باقی کیا ہے؟ یہ جیسے ہڈیاں آگے پھینکتے ہیں، چھیچڑے پھینکتے ہیں، اور کیا ہے یہ؟ اچھا، دوسری بات یہ ہے، دیکھو میں نے معذرت بھی کی ہے اپنے ویور سے، میں نے بھی روا روی میں جھک ماری، میں پنکی کے خلاف میں نے کوئی بکواس کی، میں نے جو بدتمیزی کی اور ذہنی رو میری بیک گئی، میں کیا کروں۔ اس کے بعد میں نے اپولوجائز کیا۔ شی از اے جینیس، ہم لوگوں نے اس کو ایول جینیس بنایا۔ وہ ایک پسماندہ سے، غریب سے، لوور مڈل کلاس کی ان پڑھ 6ٹھی 8ویں جماعت، جو دس از واٹ آئی ہیو ریڈ، مجھے کیا پتا کون ہے کون نہیں، اس کی انتظامی صلاحیتیں دیکھو۔ اس نے کوکین، وہ مجھے تو روٹی بھی لانے نہیں آتی ہے، میں تو انڈا نہیں ٹھیک سے ابال سکتا، وہ پھٹ جاتا ہے، یہ تو آتا ہی کچھ نہیں، اس نے کوکین بنانی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ جینیس تھی، تم نے اسے ایول جینیس بنایا۔ ایک گمنام، پسماندہ اور لوور مڈل کلاس گھر کے لڑکی ضروری ہے ای وی آئی پی سے گھر جمنا؟ تم اس کے ٹیلنٹ کو نہ پہچان سکے، نہ ہینڈل کر سکے، وہ لوگوں کے ہاتھ میں کھلونا بن گئی۔ جس نے زندگی میں پتہ نہیں بھوک ننگ، بیچاری، غربت، اسرت دیکھی ہوگی، وہ آ گئی تو کوئی بات نہیں۔ یہ میں نے آپ کے سوال پڑھے ہیں۔ ایک عورت 2 دن سے بھوکے بچوں کے لیے 2 روٹیاں چراتی ہے، آپ ہی نے لکھ کے بھیجا ہے نا، جی میں نے تو نہیں پڑھا۔ اور وہ تندور والا جہنمی اس کو چپیڑے اور ٹھڈے مارتا ہے، اور وہ کہتی ہے 2 دن سے میرے بچے بھوکے ہیں۔ تو کوئی انسانوں کی طرح بھی سوچ لیا کرو۔ یہ میں نے ہی سے کوکین کوئین کا خطاب دیا تھا، وہ پھر بڑا، وہ کیا کروں میں؟ کس کا قصور ہے؟ نظام کو سر، اور یہ ہوتا کیسے رہا ہے بتاؤ مجھے؟ جب تک اسٹیٹ کے نمائندے اس میں شامل نہیں تھے، پنکی 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 کر رہے ہو، وہ جو ہیں مادر پدر آزاد، کس کی پیداوار ہے پنکی؟ شی واز اے ویری بریلینٹ گرل۔ مجھے نہیں پتا، مجھے اس کی ایج کا بھی نہیں پتا، دیکھا ہے میں نے اس کو، وہ اس کا چہرہ لگا، اور نہیں، اسی پہ سارا ٹارگیٹ ہے تمہارا۔ کرمنلز تو کوئی اور ہیں، وہ تو ایک اچھی مشین کے طور پہ ان کے ہاتھ آ گئی۔ کوکین بنانا یار، وہ خالہ جی کا باڑا ہے، میں تو چائے نہیں بنا سکتا۔ اس کا ٹیلنٹ تھا، شی واز اے جینیس، آپ نے اس کو ایول جینیس میں بنا دیا۔ میں نے معافی مانگی ہے اپنا، جو میرا وہ پتہ نہیں جو بھی ہے، وہ بچوں کا میں اس پہ کرتا ہوں، تو میں نے معافی مانگی اپنے ویور سے کہ میں بھی اس گندی رو میں بہ گیا تھا۔ تو اس کی عدالت میں فیصلہ ہوگا، چور کون ہے، ڈکیت کون ہے، اور اصل ذمہ دار کون ہے۔ یہ کیسے پنپتے ہیں یار، مجھے بتاؤ۔ ایک غریب آدمی، اس کو تو چلان پہ چلان ٹھوکے جاتے ہو، اس نے اپنی موٹر سائیکل کو ہی آگ لگا دی ایک بندے نے۔ خدا کا خوف کرو، تمہیں روزے محشر سے خوف نہیں آتا، یا تم بلیو ہی نہیں کرتے؟
حسن صاحب، دوسری طرف ملک بھر کی یونیورسٹیز میں منشیات کی کیسز میں ہوش ربا اضافہ ہوا ہے. سال 2025 کے دوران 365 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. 365 بڑا خوبصورت ہے بھائی، لیکن بات سنو، 365 دن ہوتے ہیں نا، اگر لیپ ایئر ہو تو پتہ نہیں کمی بیشی ہو جاتی ہے. 365 کیسز تو وہ ہیں مریم جو رپورٹ ہوئے، اور جو رپورٹ نہیں ہوئے وہ ہزاروں نہیں لاکھوں میں ہوں گے. وہ جو ہمارے مشتاق یوسفی تھے، انہوں نے کہا تھا ایک ہوتا ہے جھوٹ، ایک ہوتا ہے سفید جھوٹ، اور ان سب کا باپ ہوتا ہے سرکاری اعداد و شمار. یہ اوقات ہے. مشتاق یوسفی صاحب کی ڈیتھ کو بھی کئی سال ہو گئے. تم نے بات کی، مجھے ان کا جملہ یاد آ گیا. دیکھو، بات آپ نے کہا ہے کہ جی منشیات فروشوں کے نشانے پہ وہ تعلیمی ادارے ہیں جہاں متمول لوگوں کے بچے زیر تعلیم ہیں. وہ تھے 3 کروڑ بچہ ویسے ہی باہر ہے. اچھا، جو اسکولوں سے باہر ان کا ستیہ ناش، جو اسکولوں کے اندر ان کا سوا ستیہ ناش. جنریشن ہر اعتبار سے کھائی جا رہی. ایک ایسا غیر متوازن عوام دشمن میری کتاب کا مجموعہ کالموں کا، اس کا عنوان ہے آدم خور نظام کا نوحہ. ہر قسم کی خوبصورتی، ہر قسم کی بدصورتی میں اضافہ ہو رہا ہے ضربیں، اور ہر قسم کی خوبصورتی بری طرح زوال پذیر ہے. یہ تو تم جو کروڑوں بچے، یہ 3 کروڑ کہتے پتہ نہیں 5 ہوں گے، مجھے کیا پتا. جو اسکولوں سے باہر ہیں ان کا ستیہ ناش، جو اندر ہیں ان کا بھی سب ستیہ ناش. بٹ ہو از ریسپانسبل؟ اے جڑیاں گوگڑا لے کے لگے پھر دے، جڑے 3 مرلے دے منہ ہیں نہ دے، یہ کیا کرنے آتے ہیں؟ یہ پارلیمنٹ ہیں، یہ آئین ہیں، یہ ترمیمیں ہیں. وہ مجھے بتاؤ تو صحیح، ان سب کا باٹم لائن کیا ہے؟ ختم. ملتا کیا ہے؟ اس کا ٹوٹل، گرینڈ ٹوٹل بتاؤ مجھے. تو ہونے دو، اگے جڑیاں نے نسلاں وہ تہاڈیاں کیڑیاں تر گئی ہیں. کرپشن ہیز بیکم اے وے آف لائف. تو ایک اور بات بتاؤں، اب مجھے کسی نے تانا دینا دیتا رہا، میں نہیں یہ ادلے شدلے میں نہیں پرواہ کرتا. دیکھو بات سنو، ان کو اندازہ نہیں ہے. میں شراب کی بات کرتا ہوں، پتہ نہیں ہمارے کسی بہت بڑے ایک لیڈنگ قسم کے آدمی نے کہا تھا، کوئی اتنے ارب خرب کا نقصان، بھوکا ننگا ملک، اور چل اسی طرح رہی ہے. اب میں ایک بات کرتا ہوں، اگر کسی کا ذہن اور ضمیر مردہ ہے، اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا نارمل کسی بھی آدمی کو جو سوچ رکھتا ہے. دیکھو بات سنو، بچہ اگر اس طرح کے کوکین شوکین یا ایسے مائسیں یہ وہ، میں نے تو ان میں سے کبھی کوئی چیز دیکھی بھی نہیں ہے، وہ اگر شروع کر دے گا، جب تک وہ مکمل طور پہ برباد نہیں ہو جائے گا، ماں باپ کو پتہ نہیں لگے گا. تے ماں زناٹے دار تھپڑ مارے گی، چونکہ یو کانٹ ہیلپ اٹ. اسمیل. تسی جنے مرضی امرود کھا لو، الائچیاں منہ چ پا لو. میں قصہ لمبا ہو جائے گا. میں بہت خوبصورت واقعہ ہے میری ایک زندگی کا. وہ امرود کھا کے چلا گیا، سنی لو. جی سنائیں. ایم شریف ہوتا تھا ہمارا، کریلا کے نام سے بہت مشہور ہوا. تو وہ ایک دفعہ نا امرود شمرود الائچیاں ماچیاں کھا کے گھر گیا. تو وہ اس نے خود بتایا، ظاہر ہے میں تو نہیں تھا ساتھ اس کے. اس نے کہا کہ جدوں میں بیل دیتی ہے، کوئی بیگم نے دروازہ کھولیا تو انہوں نے کہا پھر الائچیاں لوچیاں دی خوشبو آ رہی ہے، ایک ٹنگا نو بھی کھوا دینی ہے. ٹانگیں تو لڑکھڑا ہی رہی تھی. یو انڈرسٹینڈ؟ نہیں پتا ان لوگوں کو. 1500 سال پہلے خمر اس کو کہتے ہیں. خمر کا مطلب کچھ اور ہے، میں نہیں خیر اس چکر میں جاتا، ایک نواں فتویٰ آ جائے گا. لیکن خیر مجھے وہ فتووں چھتوں کی پرواہ نہیں. لیکن بات حق سچ کی ہے جو میں نے کر دی ہے. آگے چل. حسن صاحب، باری رپورٹ کے مطابق پاکستان پر قرضوں کے سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں. قرضے اور واجبات ریکارڈ 97,307 ارب روپے، جس میں مقامی قرضہ 57,566 ارب، غیر ملکی 35,000 ارب سے زائد ہے. ایک سال میں مجموعی قرض میں ریکارڈ 7,533 ارب روپے کا اضافہ ہوا. اب ہر شہری 4 لاکھ کا مقروض ہے. مبارک ہو. یہ اور یہ
دینے والا ہاتھ اور لینے والا ہاتھ. عربی کا محاورہ میں نے پہلے بھی آپ کو سنا ہے کہ مقروض ذبح کیے ہوئے جانور یا پرندے کی طرح ہوتا ہے. اور میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ ریورس نہیں ہونا. جب تک یہ 2-4 کام نہیں ہوتے یہ ریورس نہیں ہوگا. اور یہ بھی آنے والے چند سالوں میں کر لو, ورنہ پھر یہ بھی کرو گے تو کچھ نہیں ہونا. کیا کیسی کیسی مثالیں دیتا ہوں, پتہ نہیں ان کی کھوپڑیاں کام نہیں کرتی. تیز آندھی ہے, ایڈی وڈی پنڈ توڑی دی کھل گئی ہے, کر کٹھی ہو. ڈھلان سے گاڑی نیچے آ رہی ہے, ہینڈ بریک بھی فارغ ہے اور دوسری بریک بھی فارغ ہے, کر لو. یہ اچھا, چند روز پہلے ہر شہری تقریباً 4.25 لاکھ کا مقروض تھا. آپ سے بات کرتے کرتے پاکستان کا قرض 4 سے 4.25 لاکھ ہو جائے تو حیران یا پریشان ہونے والی بات ہی کوئی نہیں. لرن ٹو لیو ود اٹ. قومی گداگراں اور جن کے کھرب پتی حکمرانوں کے ہاتھ میں کشکول, انہیں موت بھی نہیں آتی, شرم بھی نہیں آتی. نوبڈیز. اور ایک بات یاد رکھنا, یہ بھارتی سیاستدان بھی بہت کرپٹ ہے, بہت کم ظرف. یہ وہ سارا اکٹھے پرورش ہوئی ہے نا, صدیاں اکٹھے گزاری ہیں. کبھی سنا تم نے یا میں نے نہیں سنا, ورنہ کریکٹ کر دو, کہ وہ ڈکیتوں نے بیرون ملک کوئی محل خریدے ہوں. ادھر میں کاروباریوں کی بات نہیں کرتا, دے ہیو ایوری رائٹ اور ریزن. وہ کھرب پتی یہ وہ ہوتے ہیں, یہ کیسے ہوتے ہیں؟ سیاست کے علاوہ کام کوئی نہیں کرتے لیکن دولت ان کی بڑھتی جاتی ہے. یہ وجہ ہے, یہ پاکستان کے مستقبل پہ عدم اعتماد کا اظہار ہے. یہ سارا کچھ باہر ہے. اچھا, یہ اس لیے اس پہ پریشان, جناتی قسم کے بینک اکاؤنٹس ہیں ان کے باہر, جائیدادیں ہیں, اولادیں ہیں, اصل کاروبار سارا باہر ہے. یہ سب میرینز کی طرح ہیں. آپ دوست نظر نہیں آ رہی, انٹرنیٹ نظر آ رہا ہے, جو ان کا یہاں نظر آتا ہے پاکستان میں وہی کھربوں میں ہے, تو باہر یہی کھربوں ڈالروں میں ہوگا. نتیجہ پاکستانی بھگت رہے ہیں, اور قرضہ اس سے بڑی لعنت زندگی میں کوئی نہیں ہے. ایسا محاورہ ہے, خدا کی پناہ, عذاب الہی ہے. لیکن ان کا کیا ہے, بس لے کے اپنا بیٹھیں گے, ختم. اور ان کی یہاں کی جو لوکل کھربوں کی جائیدادیں ہیں وہ ان کے لیے وہ پی نٹس ہے. پارلیمنٹ لاجز سے متصل ممبران پارلیمنٹ کی نئی 104 رہائش گاہوں کی تعمیر مکمل کرنے کے لیے سی ڈی اے کو 30 جون کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے. 500 ایئر کنڈیشنرز اور لابیز میں وی آر ایف سسٹم لگانے کے لیے ٹینڈر طلب کیے گئے, جس پر 1 ارب 9 کروڑ روپے کی لاگت آئے گی. 500 سرونٹ کوارٹرز بھی بنیں گے. 500 سرونٹ کوارٹرز, روٹی کپڑا مکان والے. یہ جو روٹی کپڑا مکان, اس کے لیے کوئی ڈیڈ لائن نہیں. صدر مملکت صاحب 50 سال تو بیچ رہے ہو, اور ان پہ بھی پھر پتہ نہیں کیا. میں بات کروں 50 سال ان کے لیے ممبران پارلیمنٹ کوالیفیکیشن کیا ہے, لوگوں کی بھیک پہ آتے ہیں, اور اس کے لیے ڈیڈ لائن چاہیے. ڈیڈ لائن, روٹی کپڑا مکان دی ڈیڈ لائن کی ہے, کو اندازہ ہے؟ ذوالفقار علی پٹھو دا نعرہ سی, لوگ بیوقوف بن گئے, آج تک بنے نے, انہوں عقل ہی نہیں آ رہی. اور یہ سارے ایسے ہیں, ایشین ٹائگر بنائیں گے, فلانا کریں گے, ٹمکانا کریں گے, کھیت سوا ایشین ٹائگر, قرضہ نہیں سانبھیا جا رہا, قرض اتارو, ملک سنوارو. وہ ایک قدہ لگ گیا ہے, یہ سودا بک رہے ہیں. جیسے لوگ ہیں ان کے ساتھ یہی ہونا چاہیے. دیکھو بات سنو, قومی اسمبلی کا 1 دن کا اجلاس قومی خزانے پر 2 کروڑ 40 لاکھ, ایک کردے کی نے, مجھے یہ بتاؤ. صرف سادہ, سوائے اس کے کہ عوام کی زندگیاں اجیرن اور بد سے بدتر سے بدترین ہوئی ہیں. واٹ از دیئر کنٹریبیوشن؟ یہ نہ بھی ہوں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ لوٹ مار, قتل و غارت,
جرائم, مطلب کوئی چیز مجھے بتا دو, یہ بند کر دو سارا کچھ, بیوروکریسی آدھی کر دو. اس سے بدتر حالات کیا ہو سکتے ہیں؟ تھوڑے جہے اور بدتر ہو جان کے خیر ہے, پہ نہ گلتے جان چھڑ جائے گی. قومی خزانے کو 2,40,00,000 کا بوجھ ڈالتا ہے ایک دن کا اجلاس. کی کرنی ہے پارلیمنٹ, وہ ایک ایسی پتہ نہیں کوئی سندھی وزیر اعلیٰ, پارلیمنٹ, ان پارلیمنٹ کہنا نہیں سی آتا, پارلیمنٹ. تو بہرحال یہ سارے بے روزگار ہو جائیں تو خدا کی قسم قوم کی اربوں کی بچت ہو. لیکن نہیں, اے ڈرامہ جب تک سٹیج موجود ہے یہ ڈرامہ جاری رہے گا, جب تک سٹیج موجود ہے. اور سٹیج کیا ہے؟ چلو